آج کے ہمارے اس پروگرام کے بہت ہی اہم شخصیت، ہزاروں لوگوں کے مصلح و مربی، استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، جو ہمارے قریبی اور بہت ہی اچھے ادارے کے استاد حدیث ہیں، استاد مدرسہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ننداؤں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی نشست گاہوں پر بیٹھ جائیں۔ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں، جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں، اور کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کرسیوں پر سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بہت ہی قیمتی باتیں ہوں گی، آپ حضرات عمل کی نیت سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ بڑی دیر سے دین کی باتیں، بالخصوص مکاتب کی افادیت اور اہمیت کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے آئینے میں باتیں سن رہے تھے۔ اسی سلسلے کی کچھ باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ بنیادی باتیں تو آ چکی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک انگریز فلاسفر گزرا ہے جس کا نام ہے ڈارون۔ اس کا یہ نظریہ ہے کہ انسان سماجی جانور ہے۔ انسان تو اصل میں ہے جانور، لیکن چونکہ سماج میں رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مل کر پیدا ہوتی ہیں، اس لیے یہ ایک سماجی جانور ہے۔ اس کے بالمقابل ایک نظریہ ہے اسلام کا۔ وہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجے گئے۔ آپ اس دنیا میں اللہ کے شہزادے بن کر آئے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنا نائب اور شہزادہ بنایا۔ اب دو نظریے ہیں، ایک نظریہ تو انسان کے سماجی جانور کا ہے، جس کا جو نظریہ ہے اس کی ویسی تعلیمات ہے، ویسی ہی اس کا کلچر ہے، ویسی ہی اس کی تہذیب ہے، اور اسلام کا جو نظریہ ہے اس کی تہذیب بھی ویسی ہے کہ نہیں، جو کام ہونا چاہیے وہ شہزادے والا ہونا چاہیے،
جو اس کی عادتیں ہوں، جو اس کی تعلیمات ہو، جو اس کو اوپر لے جائے اور دن بدن روز بروز یومن فیومن یہ ترقی کرتا رہے تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے، اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائے۔ اسلام کی تعلیمات تو اس لیے آئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، دونوں نظریے اس عالم میں، اس کائنات میں پرورش پا رہے ہیں، اور اس کے لیے افراد ہیں، یہودیت، نصرانیت، ملحد، زندیق، بدین یا دنیا دار، ایسے لوگ جو اس سماجی جانور کے نظریے کی پرورش کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، ہم بھی بے خیالی میں بہت سی باتیں اسی سماجی جانور کی اختیار کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اب یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کی تعلیمات بھی ہم لے رہے ہیں۔ حالانکہ اب اگر وہ تعلیمات ہم لیں گے تو زیادہ سے زیادہ جانور کے صفات، جانور کی خصوصیات اور جانور کا ملکہ ہمارے اندر تو پیدا ہو جائے گا، لیکن انسان کا ملکہ نہیں پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے باتیں گراں گزرے، لیکن صحیح معنوں میں تقابل کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ آج سب سے پہلے آپ دیکھیے، پاکی اور ناپاکی کا تصور جس نظریے میں یہ ہے کہ انسان سماجی جانور ہے، ان کے ہاں استنجے کا تصور نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، ایئرپورٹ پر چلے جائیے، جگہ جگہ چلے جائیے، بس وہاں نہ پانی کا انتظام، نہ کاغذ کا انتظام، بس کھڑے کھڑے پیشاب کیا اور چلے گئے۔ اور جہاں اسلام کا نظریہ ہے، اس نے کیا کہا؟ الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ جو ہے پاک ہیں، صاف ہیں، اور اللہ صفائی اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان کے ہاں پاکی کا تصور نہیں۔ ہاں سینٹ مار لو، کچھ اور کر لو، باقی پاک، تم ناپاک ہمیشہ رہو گے۔ نہ استنجے کا تصور، نہ جو ہے ناپاکی کے دھلنے کا تصور، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اور ہمارا اسلام، اس نے کیا نظریہ پیش کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، تو وہ باوضو رہا کرے۔ اب جب باوضو رہے گا تو اس کے ہر چیز میں برکت ہوگی، حتیٰ کہ عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے وہ ایسے کام ہوں گے جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہوں گے، اور تھوڑے دنوں میں اگر اس کے ایام کم بھی ہیں تب بھی وہ تھوڑے دنوں میں کام بہت زیادہ دنوں کا کر لے گا۔ اسی کا نام برکت ہے۔ تو ایک پاکی ناپاکی کا تصور دیکھ لیجیے کہ اس سماج جو سماجی جانور کہتا ہے، اس نے اس کو رواج دے دیا۔ اب دیکھا دیکھی ہمارے نوجوانوں نے بھی شروع کیا کہ بھئی ایسے طریقے سے رہو کہ تم اس لائق نہ رہو کہ اگر کوئی تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھے اور کہے کہ بھئی میرے ساتھ نقد مسجد میں چلیے، تو کہے گا میں اس قابل نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس نظریے کو قبول کیا ہے، چاہے دانستہ چاہے نادانستہ، لیکن اس نے اس نظریے کو اپنا لیا، اور اس نظریے نے غلبہ حاصل کر لیا، اور ہمارے بیشتر نوجوان اور ہماری بیشتر جو ہے اکثریت اس طرف چلی گئی۔ آج آپ ہاتھ ملتے ہم رہ گئے کہ آج یہ ہمارا یہ جو صفائی ستھرائی کا امام تھا، آج وہ صفائی ستھرائی سے اور پاکی سے بالکل نابلد ہے۔ ایک تو یہ تھی، آپ یہ اندازہ لگا لیجئے دونوں نظریے کا۔ پھر دوسری بات آپ کے سامنے آئے گی، حلال و حرام۔ آج اس سماجی جانور کے نظریے نے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے صرف اس بات کو کہا پیسہ چاہیے۔ کسی کی زمین ہڑپ کر ہو، کسی کو تکلیف دے کر ہو، ننگے ہو کر ہو،
بے لباس ہو کر، عوریاں ہو کر اپنے آپ کو عورتیں کیا کر رہی ہیں، اس انداز سے اس کا پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ حاصل ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے، چاہے فحش طریقے سے، چاہے حرام طریقے سے، چاہے حلال طریقے سے، اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن ادھر حتیٰ کہ اسلام نے جو تعلیم دی، اپنے نائب کو جو تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس پاکیزہ مال سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا، یعنی حلال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ۔ حتیٰ کہ صرف ایمان والوں کو حکم نہیں دیا، رسولوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کا تعلق پاکیزہ حلال مال سے ہے۔ اب ایک نظریے نے تو حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی، جیسے چاہو کر لو، اور ایک جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا قرآن ہے، جو ہماری شریعت ہے، اور جس میں ہم اللہ کے نائب بن کر آئے، اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہے تو ہم پابند ہیں، حلال کے پابند ہیں، حرام سے بچنے کے پابند ہیں، اور حلال کو اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان ناقص رہے گا، اس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ترقی کر نہیں سکتے۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، آج اس نظریہ سماجی جانور کے نظریے نے فیملی سسٹم کو رد کر دیا۔ کہا جب بچہ 15 سال کا، بچی 15 سال کی ہو جائے، 17-18 سال کی ہو جائے تو میرا جسم میری مرضی، اب وہاں آگے کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر باپ اس کو اپنی قید میں رکھنا چاہے، اس کو اپنے نظریے کا پابند کرنا چاہے تو باپ کو جیل ہو جائے گی۔ کیوں آپ دوسرے کی آزادی میں خلل ڈال رہے ہیں؟ وہ نظریہ یہاں تک ترقی کر گیا، اور وہ نظریہ جو یہ کہہ رہا ہے نہیں، فیملی سسٹم ہمارے ہاں ماں باپ، بھائی بہن، ساری چیزیں ایک کنبہ اور ایک قبیلہ، اس کے تحت رہنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ ہمارے محرمات ہیں، یہ ہمارے محللات ہیں، اس پر نگاہ اٹھے گی تو آپ کی نگاہ حرام ہوگی، اور اس پر نگاہ اٹھے گی تو آپ کی حلال ہوگی۔ اس سے تعلق ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اور پاکیزہ آپ ہوں گے، اور اگر ان سے تعلق کریں گے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ان کے ہاں نکاح کا وہ تصور نہیں، فیملی سسٹم وہ نہیں، اور ہمارے ہاں حتیٰ کہ آج اس فیملی سسٹم کا یہاں تک اثر بڑھا ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں میں، خود سے شادی کرنے کا ایک فیشن چل گیا، خود سے شادی طے کرنے کا، خود سے شادی جو ہے اپنی من پسند کی شادی کرنے کا ایک رواج چل گیا کہ ہم جہاں کہیں گے وہاں شادی ہوگی۔ اور ہمارے پہلے زمانے میں بڑے جہاں شادی کر دیا کرتے تھے وہ شادی ہوتی تھی، اور اس کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ تشریف لے جا رہے ہیں اور تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور جب آگے بڑھے تو ایک جگہ رک گئے، وہاں ایک راہبہ تھی فاطمہ نام کی۔ اس راہبہ نے جب دیکھا حضرت عبداللہ کو تو بس تقاضا کر دیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم لوگ ایسے نکاح نہیں کرتے، ہم اپنا خود نکاح نہیں کرتے، ہمارے بڑے ہمارا نکاح کیا کرتے، ہم نکاح نہیں کریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ نکاح کے لیے نہیں تیار ہو رہے ہیں فاطمہ نام کی، تو اس نے اپنے طور پر یہ کہا کہ اچھا مجھ سے ویسے ہی تعلق قائم کر لیجیے،
اس کے لیے بہت زور دیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں قریش خاندان کا ہوں، ہمارے یہاں یہ بات، یہ اس طریقے سے غلط طریقے سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب ان کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا تو نکل گئے وہاں سے، لیکن انہوں نے فاطمہ کو اپنے اوپر قدرت نہیں دی اور کسی طرح سے اس کو قریب نہیں ہونے دیا۔ گئے اور پھر مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کے بڑوں نے ان کا نکاح کر دیا حضرت آمنہ سے، اور پھر وہاں کر کے واپس آ رہے تھے، اور پھر اسی راہبہ کے یہاں ٹکاؤ ہوا ان کا، ان کی منزل ہوئی، تو وہاں پر جب دیکھا تو اب فاطمہ دیکھ ہی نہیں رہی ان کو کسی طرح۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اس سے پہلے میں آیا تھا تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا نکاح کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے، لیکن اب تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ بالآخر حضرت عبداللہ سے نہ رہا گیا اور کہا کہ بیوی فاطمہ یہ بتاؤ کہ ہم جو ہے اس سے پہلے ہم آئے تھے تو تمہارا نظریہ کچھ اور تھا میرے بارے میں، اور اب تمہارا نظریہ کچھ اور ہے۔ تو اس نے کہا کہ سنیے، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، جب آپ آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، اور میں نے سوچا، میں نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا تو یہ مجھے نظر آیا تھا، وہ آپ کا نور نہیں تھا، وہ نبی آخر الزماں کا نور تھا جو آپ کی پیشانی میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نبی کی ماں میں بن جاؤں، اس لیے میں نے کہا کہ میں نے پیشکش کی تھی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ نئی نکاح کے لیے تیار ہو رہے ہو تو میں نے سوچا کسی طرح تعلق قائم ہو جائے تاکہ وہ نطفہ میرے اندر آ جائے، لیکن اب میں جب تم واپس آئے ہو تو تمہاری پیشانی میں وہ نور نہیں ہے، لگتا ہے نکاح کر لیے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے نکاح کر لیا، میرے بڑوں نے میرا نکاح کر دیا ہے، اور اب وہ نور منتقل ہو گیا، اس لیے جب میں نے نور نہیں دیکھا تو اب تمہاری طرف توجہ میری نہیں۔ دیکھا آپ نے، اس زمانے میں بھی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی بڑے نکاح کرتے تھے، خود سے لڑکے یا لڑکیاں نکاح نہیں کرتے تھے۔ آج یہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر وہ کون سی روح چل رہی ہے، یہی جانور والی، اس لیے کہ جانور کے یہاں فیملی سسٹم نہیں ہے، وہ تو جہاں چاہیں منہ ڈال دے، جہاں چاہیں، نہ تو ان کے ہاں کھانے کا کوئی تصور کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، نہ شہوت کا کوئی تصور کہ شہوت حلال طریقے سے پوری ہونی چاہیے، دونوں طریقے سے نہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ دوستو اگر دیکھا جائے تو آج اس طریقے کا تصور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے دین سے دور ہیں، اور پہلے زمانے میں جہالت تھی، ڈگریاں بہت نہیں تھیں، بہت معلومات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس مکتب میں، چھوٹے چھوٹے اداروں میں بڑے ایسی تعلیم دے دیا کرتے تھے جو ان کی بنیادی اخلاق ہوتے تھے، بنیادی، وہ کہیں بھی رہیں تو بنیادی کردار ان کا نمایاں رہتا تھا۔ آج یہی چیز ہے کہ آج اس نظریے کی حمایت ہمارے قول سے، فعل سے، کردار سے ہو رہی ہے، اور اس نظریے کی حمایت نہیں ہو رہی ہے جو اسلام نے ہمیں شہزادہ بتایا تھا، اور اسلام نے ہمیں اپنا نائب، جو اللہ نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اس کی نہ تو ہم قیادت کر رہے ہیں، نہ اس کے کردار اخلاق کو اپنا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو معلوم یہ ہوا کہ آج مثلا ایک بات لیجیے، والدین سے تعلق ان کے یہاں کیا ہے؟ جنہوں نے جانور سمجھا، جانور کے یہاں کوئی ماں باپ ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کچھ نہیں ماں باپ ہوتا۔ تو آج اس سماجی جانور نے کیا کیا کہ ماں باپ بوجھ بن گئے، جو ہی ماں باپ بوڑھے ہوئے اب ان کو ایسی جگہ لے جا کر ڈال دیا کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں، ان کی آپ نگرانی کریے، اور کبھی مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے میں کبھی گھنٹے اور لمحے کے لیے ملاقات ہو سکتا ہو جائے،
اور پھر اب تو یہاں تک سننے میں آیا کہ بسا اوقات جب یہ بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ، تو اب ایسی صورت میں ان کو وہ لوگ آفر دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم سے نہیں سپڑے گا، آپ کتنا بھی پیسہ دیں، ہم عملہ کتنا بڑھائیں، ان کو تو 2 3 خادم کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو وہ آتا ہے کہتا ہے ان کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، باقاعدہ دستخط کر کے جاتا ہے۔ اب وہ باپ اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور ہو چکا ہے۔ اور یہاں اسلام نے کیا تصور دیا تھا؟ اسلام نے تو یہاں تک تصور دیا کہ سب سے پہلے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق بتایا ہے تو والدین کا بتایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے لیے ایک سطر اللہ نے بتائی کہ تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور پھر آگے 5 6 سطروں میں اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا حکم ہے، انصاف کا حکم نہیں۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں تم پر 500 روپے خرچ کیے تو کیا آج تم 500 روپے ان پر خرچ کر دو گے؟ تو یہ تو انصاف ہے، 500 کا بدل 500 دے دیا؟ نہیں، احسان کرنا ہے۔ اگر انہوں نے 500 دیے تو تم 5 لاکھ دو، ان کے اوپر خرچ کرو، تب جا کر احسان ہوگا۔ احسان اس کو کہتے ہیں جو بلا معاوضہ ہو، اس کا بدل نہ ہو۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ کیا کہا کہ اگر تمہارے یہاں دونوں یا تم میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچنے سے یہ مراد نہیں ہے دوستو کہ ان کی کمر جھک جائے، نہیں، تم چست اور طاقتور ہو گئے، جوان ہو گئے، اب تمہارے مقابلے میں باپ ڈھیلا ہو گیا، اگرچہ وہ چل رہا ہے، اگرچہ وہ اپنی ساری ضروریات پوری کر رہا، تب بھی کیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک مت کہو۔ یہ عربی زبان کا سب سے ہلکا جملہ ہے، اس سے بھی ہلکا اگر جملہ ہوتا تو وہ کہا جاتا کہ یہ مت کہو۔ یعنی اذیت پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا سب سے ہلکا جملہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی مت کہو، اور پھر ان کو برا بھلا کہنا، ان کو نظر انداز کرنا، ان کی خدمت کی ضرورت ہوتے ہوئے آپ جو ہے ان کی خدمت نہ کرنا، یہ سب تو اور بہت آگے کی بات ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرو تو پیار سے بات کرو اور پیار کی بات کرو۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر یہ سمجھ جاؤ کہ بچے آئیں اور والدین کی پیشانی کھل جائے، مسکراہٹ آ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ بیٹا لائق ہے۔ اور اگر بیٹا یا بیٹی اور اگر وہ آ گئے اور اس صورت میں کہ کہیں ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو گراں گزرے، اور یہ سمجھے کہ والدین یہ سمجھیں کہ بیٹوں کو میری ضرورت ہے، اگر یہ سمجھا ہے تب تو آپ لائق ہیں۔ اور اگر آپ نے باپ کو یہ سمجھا دیا کہ بیٹے کی ضرورت باپ کو ہے، تب تو بیٹا نالائق ہے۔ وہ یہ کیوں ضرورت سمجھے؟ قرآن یہ حکم دے رہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے اس نظریے نے کہاں تک پہنچا دیا، والدین کی عظمت نکال دی، والدین کی محبت نکال دی، والدین کی اطاعت نکال دی، جبکہ تینوں واجب ہیں، والدین کی محبت، والدین کی عظمت، والدین کی اطاعت، یہ ہر امور میں آپ مباح امور میں آپ اطاعت واجب ہے والدین۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں تو دوستو ہم جانور ہو گئے، انسان نہیں رہے۔ اسی لیے میں آج اس
عنوان سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بنیادی طور پر اسلام کی روح ڈال دی جائے جو مکاتب میں ہے، آج بھی جو ہمارے ساتھی ہیں اور جو ہمارے بڑے ہیں کچھ ہم سے، وہ کہتے ہیں جو ہم نے مکتب میں پڑھا ہے وہ ہمارے دل پر نقش ہو گیا ہے، اور آج کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہم کو کوئی بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دل پر نقش ہو گیا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ان جانور والے صفات کے مدرسے میں ہم اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں۔ اب کس قدر ہمارے لیے جو ہے شرم کی بات ہے۔ اس لیے میں تو عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے عصری ضرورت اور ایک ہے دینی ضرورت۔ آپ دینی ضرورت کو مقدم رکھتے ہوئے پھر عصری ضرورت کو آپ اپنائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ علم کوئی بھی حاصل کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس بچے کی دین کی حفاظت کے ساتھ کریں۔ آج شروع ہی سے اس بچے کو ہم کہاں بھیج دیتے ہیں؟ ایسی جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں جہاں جانور ڈھالے جاتے ہیں، جہاں جانور کا سماج بنتا ہے اور جانور کا سماج تیار ہوتا ہے، ان کی ذہنیت پرورش پاتی ہے، ایسی جگہوں پر ہم بچوں کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ہم سے جانور جیسا سلوک کرتے ہیں تو اب رونے سے کیا فائدہ؟ آپ نے ان کو دین دنیا دونوں سے محروم کر دیا۔ یہی ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ان بچوں کو آپ اچھے طریقے سے دین ان کے ذہنوں میں داخل کر دیتے، پھر اس کے بعد وقت کی ضرورت عصری علوم آپ سکھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین میں ان کے پختگی ہونی چاہیے، اور اسلام اور شریعت اس سے محبت کرنے والے ہوں اور قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، پھر آگے ان کے طور طریقے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ان دونوں نظریوں کی کشمکش نہیں ہے، بلکہ سماجی جانور کا غلبہ ہو رہا ہے، اور ہماری عدم فکر اور عدم اہتمام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی کہ آخر وہ نظریے والے تو اتنی محنت کر رہے تھے، اور اس نظریے والے جو اسلام کے امین تھے اور جو اسلام کے محافظ تھے اور جو اسلام پر چلنے والے تھے اور جو اسلام کے قوم کے بچوں کی آبیاری کرنے والے تھے، ان کی ذہنی جو ہے تربیت کرنے والے تھے، تم لوگ کہاں تھے؟ اس لیے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کے بارے میں سوچے، ان کی عاقبت کے بارے میں، ان کی آخرت کے بارے میں سوچے، ان کو جانور نہ بننے دے، ورنہ یہ چند معلومات حاصل ہونے کے بعد ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا تمدن، یہ سب ایسا بن جائے گا جو جانور ہوگا۔ آپ کو تو نظر آئے گا کہ 5 لاکھ پا رہا ہے، سیلری 5 لاکھ پا رہا ہے، لیکن وہ جانور ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کو دین و ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم سب ذرا اس بات کو، چونکہ وقت بہت کافی گزر چکا ہے، اب یہ تھوڑی سی بات ایک فکر کی جو میرے اندر تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس انداز سے دیکھا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے کہ اکثر باتیں، قرآن کہہ رہا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تمہاری اکثر باتوں میں خیر نہیں ہے، بہتری نہیں ہے۔ بہتری یہ 3 امور میں ہے کہ وہ کیا کرے؟ صدقے کا آپس میں حکم دو، صدقے کا، نفلی صدقہ، ایک دوسرے پر خرچ کرو، ضرورت کے مواقع پر پیسے لگاؤ، الا من امر بصدقۃ او معروف، جو نیکی کی کام ہے، برائیوں کے دبانے اور نیکیوں کے پھیلانے کا جو کام ہے، اس کے بارے میں بات چیت ہو۔ آج ہوٹلوں پر جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ہماری نشست و برخاست ہوتی ہے، وہاں نیکیوں کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں بیٹھتے تھے وہاں نیکیوں کا مذاکرہ کرتے تھے، چھوٹی بڑی نیکیوں کا مذاکرہ کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں مذاکرہ ہوتا ہے تو دنیا کا ہوتا ہے، اور الدنیا جیفا و طالبھا کلاب، دنیا مردار ہے
اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب دنیا ہی ہر وقت اٹھنے کے بعد دنیا، بات میں دنیا، سننے کے اعتبار سے دنیا، ہماری ذہنی تربیت دنیا، تو اب ظاہر ہے کہ سوائے اب جانور نہیں بنے تو کیا ہوا؟ حدیث کہہ رہی ہے وہ طالبوہا کلاب، دنیا چاہنے والے کتے۔ اس لیے اب یہ کیا ہونا چاہیے؟ اور تیسری بات جو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہو، اصلاحم بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی، لوگوں کے درمیان آپس میں اتحاد اتفاق، کہیں اگر اختلاف کی بات آ جائے سر جوڑ کر ان کو سمجھایا جائے، وہاں جایا جائے، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ان کو منایا جائے، اچھے طریقے سے ان کی دل آزاری نہ کی جائے، ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کی عزت آبرو کو نہ بیچا جائے۔ اگر کوئی آدمی آپس میں اختلاف کر رہا، اس اختلاف کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ یہ تین کام کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے معاشرے میں ہمارے جو فساد آیا ہے، انشاءاللہ حتی الامکان، چونکہ دوستو فتنوں کا زمانہ ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ اگر اس فتنے کے زمانے میں دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل ہو گیا، مستحبات میں، فرائض میں نہیں، مستحبات میں جو ہے مستحسنات میں اگر 10ویں حصے پر بھی عمل ہو گیا تو آپ کا وہ درجہ ہوگا جو صحابہ کرام کا درجہ۔ اور اگر وہ زمانہ تھا صحابہ کرام کا، اگر دین کا 10واں حصہ چھوڑ دیتے تو ہلاک ہو جاتے، 9 حصے پر عمل کرتے اور 10ویں حصہ چھوڑ دیتے تو ہلاک ہو جاتے۔ لیکن آج اللہ نے فضل فرمایا، فتنوں کا دور ہے، اگر 10ویں حصے پر بھی عمل ہو گیا، ہمارے معاشرے کا بگاڑ یہ ختم کیا جائے، سوچ کو بلند کیا جائے، حوصلے بلند کیے جائیں، اور آپس میں یہ سمجھایا جائے کہ دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، شریعت کی اہمیت، اور آپ کیا بن کر آئے ہیں اس دنیا میں؟ اللہ کے نائب بن کر آئے ہیں، تو نائب ہونے کا خلیفہ پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد ضرورت کی چیز ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ جیسا کہ ابھی ایک مولانا جو ہے مولانا نور الدین صاحب، مفتی نور الدین صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی ہم ٹیوشن لگا لیتے، دین کا قرآن کا ٹیوشن لگا دیتے، ضمناً پڑھاتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو وہاں نام ڈالیں، لیکن آپ اس 5 تک ان کو پڑھا کر ان کی آبیاری کر لیں، اس کے بعد آپ پڑھائیں، اور ان چیزوں کا ٹیوشن بڑھا دیں۔ جس میں کمزوری ہے بچے کی اس میں آپ ٹیوشن بڑھا دیں۔ تو ہم نے جس کو اہمیت سمجھا اس کو تو اصل میں رکھا، اور ٹیوشن اس کو رکھا جس کو نمبر 2 پر رکھا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں دوستو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس نظریے کی تائید کرنے والے ہو جائیں جس سے اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اور جو انسان کہلانے کے لائق نہیں اس میں ہم نہ شامل ہونے پائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم عمت فیوضہم، جو بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے ہمارے سامنے 2 نظریہ رکھا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جانوروں سے وجود میں آیا، پہلے جانور تھا پھر انسان بنا، لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بنا کر ڈائریکٹ دنیا میں بھیجا اور شریعت کا مکلف اور پابند بنایا۔ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا کہ جن کی یہ تھیوری ہے کہ انسان جانور سے وجود میں آیا، وہ جانوروں والا سلوک معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اور ہمارا جو سوچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بتلایا ہے، قرآن حدیث سے ہمیں جو علم ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے، ہمیں شریعت کا مکلف بنایا۔ ایک ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور ایک دنیا کا معاشرہ ہے، دونوں میں ہمیں بہت بڑا فرق دکھائی دے گا۔ مفتی صاحب نے ابھی اولڈ ایج ہوم کی بات کی، میں ایک واقعہ ابھی جلدی سنا اپنے قریبی ضلع کے بارے میں، نام نہیں لوں گا، قریبی ضلع کے بارے میں سنا کہ ایک گھر میں شادی کا فنکشن تھا، شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، فون آتا ہے کہ آپ کے والد کا اولڈ ایج ہاؤس میں انتقال ہو گیا۔
اولڈ ایج ہوم میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر میں شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہے، بھئی ہمارے اندر کم سے کم اتنی تو اسلامی غیرت اور حمیت زندہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کے والد کو عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، ہمیں فوراً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے کہ میرے والد کا آج انتقال ہو گیا۔ بڑا تعجب ہوگا کہ ہمارا پڑوسی ضلع ہے، اس نے برجستہ کہا کہ ایسا کریے ہمارے والد کو آپ ڈیپ فریزر کے اندر رکھ دیجئے، آپ ان کو ٹھنڈا رکھیے کہ جسم خراب نہ ہو، ہمارے گھر میں شادی کی تیاری چل رہی ہے، جب ہم شادی سے فارغ ہوں گے تو ان کی باڈی لے کر کے آئیں گے، ان کو دفنا دیں گے۔ یہ معاشرہ جو جانوروں والی سوچ رکھتا ہے اور جو جانوروں والی تھیوری رکھتا ہے، وہ معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال۔ ابھی محمد آباد کے اندر آس پاس کے علاقے میں بھی ایک ہولڈ ہاؤس ہے، ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں بہت سارے مسلم مرد عورتیں بھی اس میں ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا رونا آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، تو پھر معاشرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس نظریے کو سوچنا ہوگا اور ہمارے جو بھی معمولات ہیں، جو بھی معاشرت ہے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، ہمیں شریعت کی روشنی میں، شریعت کی تعلیم کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔